بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اطلس الاسلام کوئز شو کی قسط نمبر 8 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارا کوئز ہے اسلامی معاشیات پہ، تو چلیں آج کا کوئز شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، کسی کو اپنی چیز کسی مدت کے لیے اس شرط پر استعمال کرنے کے لیے دینا کہ وہ اس پر قبضہ نہ کر لے کیا کہلاتی ہے؟ اے عاریت، بی اسراف، سی تبذیر یا پھر ڈی خراج۔ سوال نمبر 2، سرمایہ کاری کرنے والا شخص جو اجیروں یعنی مزدوروں کو اجرت پر ملازم رکھتا ہے کیا کہلاتا ہے؟ اے آجر، بی اجیر، سی مجور یا پھر ڈی وکیل۔ سوال نمبر 3، وہ کرایہ جو اسلامی ریاست اپنی مملوکہ زمین پر غیر مسلم مالکان زمین سے وصول کرتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ اے فدیہ، بی جزیہ، سی خراج یا پھر ڈی فے۔ اور آج کا سوال نمبر 4، ایسی شراکت جس میں باغ یا درخت ایک فریق کا ہوتا ہے اور ان کی دیکھ بھال دوسرے فریق پر واجب ہوتی ہے کیا کہلاتی ہے؟ اے مساقات، بی مساوات، سی شراوات یا پھر ڈی حشنات۔ سوال نمبر 5، اسلام اور جدید معاشی نظریات، اس کے مؤلف کا نام بتائیں۔ اے شاہ ولی اللہ، بی مولانا مودودی، سی ابن تیمیہ یا پھر ڈی ڈاکٹر نور محمد غفاری۔ سوال نمبر 6، شرکت و مزاربت کے اصول کس کی تصنیف ہے؟ اے ایڈم سمتھ، بی نجات اللہ صدیقی، سی ابن الحزم حفظ الرحمن سیوہاروی۔ سوال نمبر 7، فاشزم کا کس ملک میں آغاز ہوا؟ چین، تھائی لینڈ، سی اٹلی یا پھر ڈی برطانیہ۔ نمبر 8، عاملین پیدائش میں سے زمین کا معاوضہ کیا کہلاتا ہے؟ اے اجرت، بی لگان، سی سود یا پھر ڈی منافع۔ سوال نمبر 9، زمین کی وہ قسم جس پر حکومت قبضہ کر لے، خواہ کسی فرد نے حکومت کو وہ زمین ہبہ کر دی ہو، خواہ حکومت نے کسی فرد کو جلا وطن کر دیا ہو، کیا کہلاتا ہے؟ اے خالصہ، بی ہما، سی الف اور بے دونوں یا پھر ڈی نفیان۔
اور آج کا آخری سوال، سوال نمبر 10، وہ مال جس کا کوئی مالک نہ مل سکے کیا کہلاتا ہے؟ اے ربا، بی خراج، سی لقطہ، یا پھر ڈی لکیت۔ چلیں چلتے ہیں جوابی کاپی کی جانب اور دیکھتے ہیں آج نمبر آئے ہیں، کتنے نمبر آئے ہیں۔ اسلامی معاشیات تھوڑا سا خشک مضمون، امتحان بہت کم ہوتا ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ اہم ترین سوالات اگر آ جائیں گے۔ اگر کسی قسم کی غلطی ہو تو کائنڈلی ہمیں ضرور آگاہ کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔